کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ملاکی نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت، اسرائیل کے لیے خداوند کی محبت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی، وہ بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے، اور ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں تو میں ڈھاؤں گا، اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے، شرارت کا ملک، وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے۔ اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ خداوند کاہنوں کی سرزنش کرتا ہے۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر آقا ہوں میرا خوف کہاں ہے؟ اور تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے، اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الافواج فرماتا ہے، کاش کہ میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو، خداوند کی میز پر کیا ہے؟ اس پر کہ ہدیے بے حقیقت ہیں، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر ناگ چڑھائی۔ رب الافواج فرماتا ہے، پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے، لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے اور خداوند کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ملاکی نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا، میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ اور تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے،
تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، بس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی، خدا سے لوگوں کی بے وفائی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزرانے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ عدالت کا دن قریب ہے۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے، اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستعد گواہ ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ دائیکیوں کی ادائیگی۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں۔ بس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمہاری تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الافواج فرماتا ہے۔ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی، کیونکہ تم
دلکشا مملکت ہوگے۔ رب الافواج فرماتا ہے خدا کا رحم کا وعدہ۔ خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا ابس ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ اب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور اس کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے ملاکی نبی کی کتاب اس کا 4 باب۔ کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، اب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤخانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پائمال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ آمین اور آمین۔